آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے، ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئی، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں۔ میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں۔ ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہیں۔ کراچی 70% جی ڈی پی دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے۔ میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے، اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں، بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا۔ ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں۔ سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے، یہیں ناگن چورنگی پہ۔ اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں۔ آپ حیران ہوں گے، 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے، اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری۔ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں۔ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے۔ حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو۔ 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو، اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخ و پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخ و پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کورنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا
پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں. پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں, جتنی بھی ایس او پیز ہیں, ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا. جامعۃ الرشید آپ جائیں, ایک مدرسہ ہے, حالانکہ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو, وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں, اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں, سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں. ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں, اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر, اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں. وہاں جناب آگ سے بچنے کا, آگ لگ جائے تو بجھانے کا, اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں, جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں, وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں, اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ, اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے, تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے, کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں. پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں, جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں میں جائیں, آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے. آپ واش روم میں جائیں گے نا, ریسٹ روم میں, وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے, ایمرجنسی بٹن. خدا نخواستہ آگ لگ گئی, آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ, پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا, ان کے آفس میں آگ لگ گئی. یہ واقعات تو وہ ہے جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. ان کے آفس میں آگ لگی, پورا جل گیا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی. میں نے کہا فائر بریگیڈ کے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے, اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے, یعنی بندے سب نکل گئے. مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے لہذا کوئی جلدی نہیں ہے, تسلی سے آ جاؤ. تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ, اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے, جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا. لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں, اور عمارت بناتے وقت, بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو. تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے, قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں, ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے, بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے, ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے. تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں, ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے, وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا. اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے, جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا.
اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے, اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے, اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو گل پلازا ہے اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا, اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا. دینی مدارس, مساجد اور سیلاب, زلزلے, جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا, سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی. ان تاجروں کا اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا, اللہ کرے دے دیں, لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں خربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو, اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے, اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے, تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی, اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں, با اثر لوگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے, امن خراب ہے ملک کا, اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 2 2.5 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں, گرین بس شروع ہونے, ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی, ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چرنگی کا آپ حال دیکھ لیں, 4K چرنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے, بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ, اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے, ایک جو ہے ممی ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چرنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ, اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے, ٹریفک پھنس رہا ہے, لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں لوگ, ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہے, ٹریفک یعنی واقعات سنے, پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے, ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے, وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں, یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو ایک صوبہ بنایا جائے, ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں, میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا. ایسے علاقے ہیں, میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا, گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں, اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں. تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے. کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے, تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو پیسہ دیں آپ, وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے, وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے. ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں. تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں.
حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے، تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں۔ تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں، وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں گیس کے، اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا، میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں، آپ اندازہ لگائیں، 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر، کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی، اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہے، گیس کا پریشر ہی نہیں ہے، اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو یہ حال ہے۔ تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے، اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے۔ تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے، سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے، سب کو پتہ ہی ہے، پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے، سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے۔ تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے، حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے، اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے، پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا، پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی، کہیں ہم گاؤں میں تھے، ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے، تو میں نے جب چائے پیے تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے، بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو، اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو۔ تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے، باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے، روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے۔ ملٹیپل کلچر ہے یہاں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، اور سندھی بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ تو ملٹیپل کلچر، مہاجر بھی ہیں، اور مختلف قومیں، ہزارہ والے بھی ہیں، اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں، کوہستانی بھی ہیں، اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں، ملٹیپل کلچر ہے، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں، بے شمار کلچر ہیں۔ خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے، ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی۔ تو اللہ تعالی ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ایسا حادثہ ہو اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں اور ہمارے جسم کی کچھ تربیت ہوتی ہے، تو ہم چاہیں تو اس تربیت کا پورے سال ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ چیزیں ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں تو ہم چاہیں تو اس تربیت کا پورے سال فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ کم کھانے کی عادت، ہم اگر چاہیں تو رمضان کے بعد ہمیں رمضان میں جو بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت پڑ چکی ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ رمضان میں تو ہم بھوکے بھی رہتے ہیں اور پیاسے بھی رہتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جس نے 29 یا 30 روزے رکھے ہوں اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو رہی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو عادت نہیں ہے، ہمیں تو ابھی بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم تو برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ بھول گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی مشقیں، کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب کی جائیں تو وہ خود بخود جسم اس کا عادی ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں عادت ہو جاتی ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو رمضان کے بعد بھی اس عادت کو برقرار رکھ سکتے ہیں،
اور کم کھانے کی عادت ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ویسا بھوکا پیاسا تو نہیں رہنا پڑے گا رمضان کے بعد. بھائی 2 روٹی کھاتے تھے تو 1 کرنی پڑے گی، کیا خیال ہے؟ یہ عادت ہم ڈال سکتے ہیں. باقی ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے اس عادت کے ڈالنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مولوی صاحب جو 2 روٹی کھا رہا ہے اپنے پیسوں پہ کھا رہا ہے نا، تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ آئیں گے تو آپ کو بھی کھلا دیں گے، تو آپ 2 روٹی والے کو 1 روٹی پر کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ اشکال کر سکتے ہیں. بھائی سوال آ رہا ہے سمجھ میں کہ ہمیں رمضان میں جو کم کھانے کی عادت پڑی ہے اس عادت کو برقرار رکھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کھا رہے ہیں تو کھانے دو نا. ایک ہی تو کام ہم ڈھنگ سے کرتے ہیں اور کوئی کام ہم ڈھنگ سے نہیں کرتے. نہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں ڈھنگ سے، نہ روزے ڈھنگ سے رکھتے ہیں، نہ والدین کی فرما برداری تمیز سے کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہمارا ڈھنگ سے نہیں ہوتا تو ایک کھانا ہی ہو رہا ہے، تو وہ کھانے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو بھائی ایسا نہیں ہے. کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا یہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. جتنا کھانا آج کل کھایا جا رہا ہے یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. کہیں آپ ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ سنت کے مطابق کھاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو ہر چیز میں ہر ڈاکٹر کی تحقیق نہیں ہوتی. بعض لوگ میرا بیان سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کم کھائیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، جتنا کھا رہے ہو کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے کھانے کا. بھوک لگ رہی ہے تو جتنا کھا سکتے ہو، پیٹ بھر جائے تو چھوڑ دو. تو یہ بات خوب یاد رکھیں، ڈاکٹروں کو بھی، ہر ڈاکٹر کو ہر چیز میں مہارت نہیں ہوتی. ہاں بعض ڈاکٹروں کو ہوتی ہے اور یہ ہے بعض ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں ڈاکٹروں کی تحقیق میں اور وحی کی تحقیق میں اللہ کی باتوں میں اختلاف ہوگا تو ہم کس کی بات کو لیں گے؟ کیونکہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں نے کزن میرج سے متعلق ایک بیان کیا تھا کہ کزن میرج کا رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے. وہ ترغیب کس طرح سے دیتی ہے ابھی تو میں اس پہ بیان نہیں کروں گا ورنہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کزن میرج میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آج کل ایک مشہور کیا ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کی میڈیکل سائنس پہ ریسرچ نہیں ہے، اگر ان کی ریسرچ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے. ایسا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میں نکاح سے بچے معذور پیدا ہوتے، مجھے پتا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کزن میرج کو رواج بول لو یار، دینا چاہیے. باقی ڈاکٹر ایسا کیوں کہتے ہیں تو کہنے دیں، ڈاکٹروں کہنے دیں، اس سے کیا ہوتا؟ باقی ساری باتیں ڈاکٹروں کی مانتے ہیں آپ تو کہنے دیں. ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہوتا. چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، یہ ان بہنوں سے جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے، ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے. اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے. پہلی بات، قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان 4 رشتوں کو. جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا، نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں، ان میں اللہ نے الگ سے ان 4 عورتوں کا ذکر کیا. وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال. وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال. وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی. تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کوئی تو حکمت ہوگی نا، یہی کہ بھئی یہ تو ہے ہی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں. جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں، کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا؟ ہے بھئی کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں، ایسا تھوڑی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے، صلہ رحمی. رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ بولو نا، مضبوط. اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا. اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بہت خیال. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو. غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرلل یا اس سے برتر ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے. خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ، بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے لڑکا ویسے ہی خاندان سے بلونگ کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو، وہ بلونگ کرتا ہو. کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو، اس سے نیچے نہ ہو. اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے.
لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے، ورنہ کس کا نقصان ہے؟ بولو نا، لڑکی کا نقصان، کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے، تو ماتحت ایسی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی، بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی، کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں، اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، چاہے جو بھی ہو، لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی، اطاعت نہیں کرے گی، اس کو برتری کا احساس ہوگا، میں اونچی اور یہ کیا، میں اس کی کیوں مانوں؟ اس سے طلاق کا ریشو، بولو نا بھائی، بڑھے گا، اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت ساری زندگی، ایک ٹینشن. تو یہ جو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی کے رشتے ہیں، یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے، ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو، بولو نا بھائی، نہیں. تو شریعت میں جو کفو کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے، تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا، کیا کیا دیکھا جاتا ہے، تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. خاندان میں خاندان تو یہ ہے نا، جو تم ہو وہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور پانچواں فائدہ، 4 فائدے بیان میں 3 بتائیں آپ لوگ، تو نمبر تو یاد کر لیں کم از کم. چوتھا یا پانچواں، رکعتیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا نماز میں، 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں، تو شریعت کہتی ہے 4 سمجھو اور قاعدہ بھی کرو، اس لیے کہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ بھول جائیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو آپ اس کو فرض کریں گے 3، لیکن تیسری رکعت کے بعد قاعدہ بھی کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ہو؟ چوتھی ہو. اور پھر ایک اور رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو یا تو چوتھی ہے یا 5ویں ہے. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ 3 ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے، اور اگر 4 ہوئی تو 5ویں کیا ہو جائے گی؟ گریبی. اب نماز میں گریبی لگانا جائز نہیں ہے، تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر وہ 4 تھی تو پوری 4 ہو گئیں، اور اگر 5 تھی تو گریبی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی؟ سجدہ سہو سے. اسی کو حدیث میں کہا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نا 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو وہ عقل سمجھے، کم سمجھے اور اس پر بنا کرے آگے. تو ہم نے کتنے نمبر لگائے ہیں؟ 3 ہے یا 4، تو ہم 3 پہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں، ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں، جوئے. اچھا نکل گیا تو نکل گیا، نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ. کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں کسی کو، والدین نا میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، مفتی صاحب ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے. تو وہ نہا دھو کے شیمپو لگا کے بڑے تمیز سے آتا ہے میرے پاس، نہا دھو کے شیمپو ویمپو لگا کے خوشبو میں اوڑا، ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. اب کیا پتا کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کو پتہ چلا سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آفس سے پتا کرو، آفس فون کر کے پوچھا، ہاں بھائی صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے باس کے سامنے صحیح ہو، وہاں تو ڈنڈا ہے نا باس کا، جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں تو سب صحیح ہوتے ہیں بھائی. تو گھریلو زندگی کیسی ہے اس کا پتہ چلانا بہت مشکل. چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا، کون لٹو کھیلتا تھا، کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا، کون کیا کرتا تھا، کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتا، سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں، کہتے ہیں نا سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے، لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے، چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو، پہلے سے پتا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے، اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ 4 بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئے، ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا اس میں بھی بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں. جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے ابا اور اماں کے جو رشتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی یہاں سے امریکہ میں، تو امریکہ والی کے ننیال وہ ادھر ہے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ادھر ہے،
تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو مشترکہ مفاد نہیں ہوتے۔ پھر ایک اہم فائدہ 5واں نمبر وہ یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں، دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کتنی واضح بات ہے نا، دونوں خاندان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو، کیا خیال ہے؟ اول تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا، بالفرض اگر اتنے سب ہونے کے باوجود ایک لنگڑا پیدا ہو جائے تو چلتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، کہ تاکہ یہ ٹاپک جب چھیڑا ہے تو مکمل ہو جائے نا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں معذور بچے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے، آپ فرض کر لیں کہ صحیح ہے۔ صحیح ہوگی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے، کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھا ہوگا، کچھ ریسرچ کی ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کروں گا آسان زبان میں۔ ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، شریعت میں ان اسباب کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نتیجہ مرتب تو ہوتا ہے مگر لاکھوں میں ایک یا ہزاروں میں ایک، تو شریعت کہتی ہے ان اسباب کی طرف توجہ مت دو ورنہ وہمی بن جاؤ گے، کیونکہ شریعت میں توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کی تحقیق اگر صحیح بھی ہے تو مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ اکثر نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہزاروں میں ایک لنگڑا بچہ یا ایک بچہ معذور پیدا ہونے کا امکان اگر کزن میرج میں ہے، تو یہ ہزاروں میں ایک میں معذوری کا امکان کے تو اور بہت سارے اسباب ہیں جو اس سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج سے زیادہ ہے، نہیں آ رہی بات؟ بیماریوں کے ذریعے، عام بیماریوں کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج کے امکان سے زیادہ ہے۔ تو کیا اس چکر میں آپ اولاد پیدا کرنا چھوڑ دو گے کہ کہیں معذور نہ پیدا ہو جائے کیونکہ وہ فلاں جگہ، ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بچہ معذور پیدا ہوا ہے؟ یہ فرض کرو گے آپ؟ نہیں آ رہی بات؟ بچے گم بھی جاتے ہیں، کتنی بڑی ٹینشن ہے والدین کے لیے۔ لاکھوں میں ایک بچہ، 2 لاکھ 10 لاکھ میں ایک بچہ گمتا بھی ہے، گمتے ہیں نا بچے، بعض دفعہ اغوا ہو جاتے ہیں۔ اس چکر میں آپ اولاد پیدا نہ کرو کہ کہیں اغوا نہ ہو جائے، تو شریعت آپ کو کہے گی وہمی۔ کیا کہے گی؟ پاگل ہے، وہمی ہے، سٹھیایا ہوا ہے۔ جیسے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک دلیل ہے، سائنس کی تحقیق ایک دلیل ہے، تو مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ صبح وین میں بٹھاتے ہیں، گاڑی میں، کنوینس میں، بعض دفعہ ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے کیونکہ صبح صبح ڈرائیور جو ہے نا، جو بچوں کو کی وین لے کر اسکول جاتے ہیں، وہ بہت اسپیڈ سے بھگاتے ہیں، اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں۔ لیکن ہزاروں وین میں سے کوئی ایک وین ہوتی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ اس احتمال کی وجہ سے کیا بچے کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہو؟ ظاہر ہے یہ رسک لینا پڑتا ہے بھائی، یہ تو ہوتا ہے۔ تو جتنا امکان بچے کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہے، اس سے بھی کم امکان کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، کزن میرج کے نتیجے میں اگر معذور بچہ بالفرض پیدا ہوا تو یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ کزن کی وجہ سے ہوا، یہ ویسے ہی ہوا ہے، لیکن جو وہمی لوگ ہیں وہ اس کو کس کھاتے میں ڈال دیں گے؟ کزن میرج۔ تو بھائی انگریزوں کا حساب کتاب الگ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے اس لفظ سے وہ آشنا نہیں ہے، وہ تو احتیاط کے قائل ہیں۔ تو احتیاط میں وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ دستانے، تاکہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پر نہ لگے۔ اب آپ مائیکل جیکسن کو سمجھا سکتے ہو کہ ہاتھ اتار کے مسافہ کیا کرو؟ وہ بھی دلیل دے گا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ہاتھ کے ذریعے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں پیش کر دے گا وہ۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہے گا بھئی فلاں سن میں 1920 میں یو کے میں ایک آدمی نے کسی کو ہاتھ ملایا تھا، رپورٹ یہ کہتی ہے، تو جراثیم اس کے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ مر گیا تھا۔ تو جب یہ امکان ہے، خارش تو لگ سکتی ہے نا، خارش زدہ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو امکان ہے نا خارش لگنے کا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خارش لگنے کا امکان ہے، وہ چھینکے گا تو نزلہ لگنے کا امکان ہے، زکام کا امکان ہے۔ تو کیا ان امکانات کی وجہ سے مسافہ کرنا مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ اور گرین والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملنا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی، فیضان مدینہ والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملتے ہیں، تو کیا وہ یہ مان لیں گے یہ بات؟
کہ بھائی مائیکل جیکسن تو گلے ملنا تو دور کی بات, وہ تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا رہا ہے ذرا سے. اس کے سامنے کوئی مائیکل جیکسن کے سامنے اگر چھینک دے نا, یہ دائرہ اسلام سے خارج ان کے نظر میں. یعنی جو ہاتھ ملانے پر آمادہ نہیں ہے اس کے سامنے آپ اگر چھینک دیں گے تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا, بولے گا میں تو کب سے احتیاط کر رہا ہوں اور چھینک رہے ہو. تو میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے, لیکن شریعت اس کو کیا قرار دیتی ہے؟ توہم پرستی. شریعت کہتی ہے وہ 1901 میں ایک آدمی نے فلاں سے مسافہ کیا تھا تو مر گیا تھا, 1901 سے اب تک کروڑوں لوگ کروڑوں سے گلے مل رہے ہیں اور نہیں مر رہے. تو ان کروڑوں کو دیکھو گے یا 4-6 واقعات کو دیکھو گے؟ بھائی سمجھ لو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہم صبح و شام مسافے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم میں بہت سے لوگ مرے بھی ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تحقیق کرے تو وہ مردے سے اٹھا کے پوچھیں گے تو مردہ کہے گا میں نے وہ فلاں سے گلے ملا تھا تو وہ جراثیم ٹرانسفر ہو گئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بس یار مرنا تھا تو ہو گئے, اب یہ تھوڑی کہ گلے ملنا ہی چھوڑ دو. تو پاگل پنے والی باتیں ہو جائیں گی. ہاں جزام کا مریض ہے, کوڑ کا مریض ہے, اس سے گلے نہ ملیں. یہ پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں تو بھی گلے مل لیں آپ, گلوں سے کچھ نہیں ہوگا, بس زیادہ فری نہ ہو اس سے. اس کے پھوڑے باقاعدہ سونگ رہے ہیں آپ, یہ غلط ہو جائے گا. یہ ضرورت ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو شریعت میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, مگر اسباب اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم ہے. اسباب میں غلو اختیار کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو, بات تو صحیح ہے, لیکن کون سے اسباب؟ جو معتدل اسباب ہوتے ہیں. وہمی بن کے اسباب اختیار کرنا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی شاپ ہے, آپ نے دیکھا کہ ڈاکہ پڑا کسی دکان پہ, آپ کو خبر ملی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شاپ پہ موٹا تالا ڈال دیا. بلکہ میں شروع سے لے کے چلتا ہوں تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ میری باتیں سن کے سمجھ لو, اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا. خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو لبرل طبقہ ہے نا جو مذہب سے دور بھاگتا ہے وہ تو بالکل, اس کو تو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے, سائیکیٹرک کے پاس لے جانا پڑتا ہے. وہ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, اسے کوئی بیماری تھی, بچہ 8-9 سال کا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو حفاظتی ٹیکے تمام لگوائے ہیں آپ نے, ویکسینیشن مکمل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. ڈاکٹر 6 فٹ اچھلا ہوا, کیا کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ ظلم, کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 11 بچے, ایک کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو آپ کو تو 11 دفعہ کم از کم 6 فٹ اچھلنا چاہیے. اور بچے کو ویکسینیشن نہ ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن جتنا آپ کو 6 فٹ اچھلنے سے جو نقصان ہو رہا ہے اور ٹینشن لینے سے جو نقصان ہو رہا ہے. اور میرے بچے کو نہیں لگی, اس پر آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو. اس کو میں نے کہا نہیں, میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ کہتا تو وہ 12 فٹ اچھلتے, پھر ابھی تو 6 فٹ پہ غنیمت ہے, ٹانگ مانگ ہڈی پٹی سلین ٹوٹی ان کی. اگر میرے بچے کو نہیں لگا, اس پہ ڈاکٹر اتنا اچھل رہا ہے, تو ڈاکٹر کے اپنے بچے کو اگر نہ لگا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو اب آپ بتاؤ ٹیکا نہ لگنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا اس ڈاکٹر کو ٹیکا نہ لگنے کے تصور سے ہو رہا ہے. کہنے لگے تم مانتے نہیں حفاظتی ٹیکوں کو. میں نے کہا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن ہے, ڈاکٹروں کی ایک ایجاد ہے, لگ جائے اچھی بات ہے, نہیں لگے تو اتنا پاگل ہونے کی ضرورت, بھائی لگ جائے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے لگا دیے. خناق کا, تپے دکا اور پتہ نہیں اس کے کولوں پہ جتنے ٹیکوں کی گنجائش ہے آپ پھونک دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کے نہیں لگے, اتنا پاگل ہونا کہ ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا, یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. آپ کو ایک ٹیکے کی ضرورت ہے جس میں ایسے جراثیم ہو جو خون میں جاتے ہی آپ کی طبیعت میں اطمینان اور وقار پیدا کریں اور آپ کی مینٹل اپروچ کو بڑھا دیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بچے جو پیدا ہو رہے تھے بغیر ٹیکوں کے ہو رہے تھے. وہ بھائی قدرت کی سیٹنگ ہے, اللہ نے سب سسٹم پہلے سے رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس لیے نہیں اپنے بچوں کو لگائے تاکہ لوگوں کے ذہن, میں اس کا قائل ہوں لگا لیں آپ لوگ, میں منع نہیں کر رہا. کہیں کچھ کسی بچے کو کچھ ہو گیا میرے کھاتے میں لا کے ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا, آپ لگا دیں اپنے بچوں کو, میں منع نہیں کرتا, اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے, میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ غلو گویا اللہ کا نظام ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے اس نے کوئی سسٹم نہیں رکھا بچے کے جسم میں. بچہ جیسے بیماریاں لے کے آتا ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بھی لے کے آتا ہے. پھر بھی احتیاطاً کوئی لگا دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لگا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں, نہیں لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی کے کتنے ٹیکے لگے تھے جو اس نے بیت المقدس فتح کیا, کتنی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں. اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہے نا, فلمیں چھوڑ دو, یہ جو مسلمانوں کی تاریخی ڈاکومنٹریز ہیں جو آتھینٹک ہیں وہ دیکھا کریں. صلاح الدین ایوبی پر عربوں نے ایک فلم بنائی ہے, عربوں نے,
کسی اور کی نہ دیکھیں, مصر نے بنائی ہے یا عمان نے, کئی گھنٹے کی ہے, وہ آپ دیکھیں, اس میں بے حیائی نہیں ہے, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بے حیائی کا سین آتا ہے تو اسے فوراً گزار دیں. اول تو ہے نہیں اس میں, وہ عربوں نے بنائی ہے علماء کی نگرانی میں. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ماضی, بولو بھائی کیا تھا, مسلمانوں کا ماضی کیا تھا, اور ہم کیا ہو گئے. وہی دیکھیں, اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے دیکھتے کچھ اور دیکھنا شروع کر. تو آپ کو مسلمان فاتحین ملیں گے, کتنے پاورفل ہوتے تھے, کتنے طاقتور ہوتے تھے. کسی کے کوئی ٹیکا, فارمی مرغی کے کتنے ٹیکے لگتے ہیں اور دیسی مرغی کے لگتا ہے کوئی. نیچرل لائف گزارو, بچوں کو بسکٹوں سے دور رکھو, بچوں کو یہ تیل تلی ہوئی چیزیں, پاپڑ کھلا رہے ہو, پھر پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہو, ان چیزیں دور رکھو, انشاءاللہ بچہ فٹ رہے گا. اور اگر ساری دنیا کے سارے ٹیکے لگا دیے اور یہ بازاری چیزیں نہیں چھوڑی, پاپڑ بسکٹ جو بازار کے آ رہے ہیں, بچہ بیمار رہے گا. تبھی آپ دیکھ لینا. لیکن پھر بھی میں ٹیکوں کا مخالف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیں. ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے ٹیکا لگاؤ, لگا دیں, مگر ایک ڈاکٹر کے بھی لگائیں. وہ والا ٹیکا جو میں کہہ رہا ہوں, اس ٹیکے سے یہ ہوگا کہ جس نے ٹیکا نہیں لگایا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے لگا لیتے تو اچھا ہوتا مولوی صاحب, ایک احتیاط کی بات, بس اتنا کافی ہے. اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ مفتی صاحب آپ نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگائے, لگا لیتے یار, ساری دنیا لگا رہی ہے, آپ بھی لگا لیتے, وہ کہتا اچھا ڈاکٹر صاحب غور کروں گا میں, ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا, اتنا کہتا تو ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ اچھلا ہے نا, تو میں نے کہا یہ ذرا معاملہ کیا ہو گیا, خراب ہو. تو اب میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے, میرے اللہ کی شکر ہے, بچے ہیں, کوئی ڈاکٹر 6 فٹ اچھلے اس کو میرے پاس لے آؤ کہ ان کے تو کسی بچے کو ٹیکا نہیں لگا, اللہ کا فضل ہے, اچھلتے کودتے, اللہ نظر بس سے بچائے, سب فٹ فاٹ, اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیتے ہیں, اور ہر وقت ایکٹیو ماشاءاللہ, کھاتے ہیں پیتے ہیں, دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی, جو بچوں کی عادت ہوتی ہے, فٹ فاٹ ماشاءاللہ, خد نکال رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے, وہمی بننے کی اجازت نہیں. اور اگر پھر بھی کسی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اللہ پہ توکل کرو بھائی, چلتا ہے بھائی, ہوتا ہے. تو اعتدال. ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے, روزانہ ملاقات ہوتی تھی میرے ان سے, کوئی میٹنگ تھی, تو کہتے آج میں ٹائیفائڈ کا ٹیکا لگا کے آ رہا ہوں. ٹائیفائڈ یہ کوئی بیماری. اگلے دن آئے کہہ رہے ہیں آج میں نے گردن توڑ بخار کا بھی لگوا لیا. اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا, آج میں نے فلانی بیماری کا. آج جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں, جن کے ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں, وہ سارے انہوں نے لگوا لی. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اگر, یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے, اس کا احتیاطاً لگا لیں آپ. خام خام وہم کی بنیاد پہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اپنی جو ہے نا وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکا جس بیماری کا لگا ہے نا, وہی ٹیکا بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا انجیکشن ڈالا گیا اور بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, ایسا بھی ہو. پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کیا ہو گیا, پولیو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر اتنی چیزوں سے حفاظت کر رہے ہو, ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے, اس کا بھی ٹیکا لگاؤ, کیونکہ ان بیماریوں کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا ایکسیڈنٹ سے مرنے کا امکان ہے. تو ایک ٹیکا اس کا بھی لگاؤ. پتہ نہیں, تو جب اتنی چیزوں میں توکل کر رہے ہو تو اس میں بھی, ہاں ایسی بیماری جو واقعتاً جس کا خطرہ ہو آپ کے ملک میں, پھیل رہی ہو تیزی سے, اس میں آپ کر لیں, ویکسینیشن کر لیں. اسی طرح جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زکام لازمی ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ, کیونکہ وہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بعض مریض بھی دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان احتیاطاً زکام کا ٹیکا لگا لے تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں جب بیمار پڑتا ہے تو جب تک واپسی نہ ہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے. مجھے تجربہ ہے 3-4 دفعہ کا کہ وہاں جا کے کسی کو چھینک آ گئی تو اب چھینک کا مطلب کیا, یہ کب رکے گی, جب آپ جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلیں گے, کیونکہ وہاں 100 قسم کے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ میں دواؤں کا قائل نہیں ہوں, دواؤں سے لوگوں کو دور رکھتا ہوں. میں کوئی بات نہیں, چھینک آ گئی تو برداشت کرو یار, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ زکام ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے, اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھیں. جیسے ہی پہلی چھینک آئے فوراً کھا کے سو جائیں, کیونکہ وہ آ جائے گا قابو میں. کیونکہ اگر قابو میں نہیں آیا, زکام ہو گیا, تو وہاں کا پھر زکام بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے, بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ, پھر نہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے. خام خامے آپ گولیاں کھا رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے, تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اس کی بات کر رہا تھا میں
کہ میں کزن میرج کی بات کر رہا تھا، تو کزن میرج میں اگر بالفرض امکان ہے بھی لنگڑا لولا بچہ پیدا ہونے کا، تو یہ امکان 1% بھی نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ 100 کزن میرج کروائیں آپ، نتیجہ دیکھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا کزن میرج اولاد، پھر وہ ان کی کزن میرج میں ہوگی تو جا کے ہوتا ہے، تو بھی اتنا ہی ریشو ہے جتنا میں نے بتایا. آپ میرے دونوں بڑے بھائی کی شادیاں کزن سے ہوئی ہیں، پھوپھی زاد خالہ زاد. بڑے بھائی کے بچے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں، مجھے یاد نہیں 4 ہیں یا 5 ہیں، 5 میرا خیال ہے بچے ہیں. سب فٹ فاٹ ہیں، بڑے ہو گئے، لمبے لمبے. ایک سے تو میں ملا تو میں چھوٹا ہو گیا، وہ مجھ سے اونچا نکل گیا. ہمارے بیان میں ادھر ایک صاحب آتے ہیں، بڑے شوق سے بیان سنتے ہیں. کزن سے شادی کی تھی انہوں نے، آج ماشاءاللہ ان کے 8 یا 9 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں، سب بڑے بڑے لمبے ترنگے ذہین، پڑھائی میں آگے، صحت میں سب سے اچھے. بہت ہے مثالیں. پہلے تو یہ ہوتی ہی شادی کزن میں تھی، باہر تصور نہیں تھا. تو کتنے دنیا میں لنگڑے ہیں، کتنا ریشو ہے، تو ہوتی یہ تھی. ہمارے ایک دوست نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا اس بیس پہ. دیکھو جیسے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں تو ہماری بھی تو رپورٹ ہوتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں. بھائی مشاہدے والی جو رپورٹ پیش کرے گا اس میں سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو، مشاہدہ بھی ایک دلیل ہے جس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو مشاہدے کی دلیل کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے معذور پیدا ہوتے ہیں. غیروں میں شادی کی پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا ہے. نہیں یاری بات، پہلا بچہ کیا پیدا ہوا؟ معذور. میں نے کہا اچھا ہوا، یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا کہ بچہ معذور پیدا ہوا، اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے غیر میں کی. اگر یہ کزن میں کرتے اور بچہ یہ ایسا پیدا ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے؟ کزن کے کھاتے میں. تو اس لیے فضول بات ہے، ڈاکٹروں کو تحقیق کرنے دیں. آپ اس تحقیق کو بالکل بھی قابل اعتبار بولو بھائی نہ سمجھ. اور اگر بالفرض بچہ معذور پیدا ہو گیا تو بولے اللہ کی قدرت تھی، جیسے کہ غیروں میں بھی ہو جاتا ہے پیدا، اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس توہم پرستی کی دنیا سے باہر نکالے. ٹھیک ہے نا. تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اسباب میں اعتدال کا حکم، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت. بھاگو مت. بھائی سب میں پھیلا ہے نا، صبر کرو. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط. لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت. آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھئی خام خام آزمائش اپنے اوپر مت ڈالو. سمجھ رہے ہو بات؟ اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، ٹی بی ہے، ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا، تحقیق کے خلاف. بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد، جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ، ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے، مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا، اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی، ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی، اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں، لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے، کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرطے کہ میں چاہوں، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے، لگنے کا ریشو کم ہے.
टीबी का मरीज किसी घर में हो, 10 अफराद रहते हो, 100 खानदानों पे तजर्बा करके देखें, 100 फैमिलीज हो, हर फैमिली में एक टीबी को मरीज को छोड़ें तो 100 फैमिलीज में से एक फैमिली शायद मुतासिर हो, और उस एक फैमिली का भी 1 या 2 फर्द मुतासिर होंगे। 9 फैमिलियां उस बीमारी से, बोलो ना भाई, महफूज रहेंगी। तो इससे पता चलता है कि बीमारी लगने का जो रेशो है वो ना लगने से बहुत कम है। तो जब इतना कम रेशो है तो इसमें वहमी होने की जरूरत नहीं है। बोले अल्लाह चाहेगा तो लगा देगा, नहीं चाहेगा तो गले मिलो टीबी के मरीज से, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे पड़ोस में खातून रहा करती थी, उनके भाई को टीबी थी। ये वाकया होगा 20-25 साल पुराना, मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था। उस वक्त टीबी का ये इलाज दरियाफ्त भी नहीं हुआ था जो अभी चंद साल पहले हुआ है। टीबी का मरीज बेचारा घुल घुल के मर जाता था। वो खातून, उनका भाई था कंवारा, वो खातून उन्होंने अपने भाई को अपने घर में रखा, और इतनी खतरनाक टीबी थी, वो बेचारा दुबला हो के हड्डियों का ढांचा बन गया। मैं जब उनके घर जाता हमारे पड़ोस में तो मुझे वहशत होती थी उसको देख के। वो खांसता था, मुझे डर लगता था कि कहीं लग ना जाए मुझे। लेकिन वो बड़ी बहन क्या करती थी, अपने छोटे भाई को गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाना, निवाले बना बना के उसको लुक़मे खिलाना। 20-25 साल हो गए, वो खातून उस वक्त इतनी एजेड थी, अब तक जिंदा हैं। उनका भाई मर गया था थोड़े दिनों में। डॉक्टर तो कहेगा कि टीबी लगती है, मगर शरीयत से भी कुछ पूछ लिया करो। शरीयत क्या कहेगी कि भाई ऐसे मौके, बहन ऐसे मौके पर अपने भाई को छोड़ के मत भागे और ये समझे कि टीबी नहीं लगती। क्या हो गया, क्यों इसकी इतनी अहम बातें कर रहा हूं आपके सामने, अल्लाह के बंदो, इसको इसकी कदर करो। नहीं लगी उसको, और उस घर के किसी फर्द को भी नहीं लगी, ना पड़ोसी में किसी को लगी। कितनी खतरनाक टीबी। मैं 100 दफा गया हूं उनके घर, अगरचे मैं पतली गली से वापस आया, लेकिन घूम के गया तो ना वहां से, मुझे भी नहीं लगी। आपके सामने बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल हो गए। माइकल जैक्सन की तरह वहमी बनोगे तो पागल हो जाओगे। तो इसलिए इतना ज्यादा मुसल्लत करने की चंदा जरूरत, बोलो भाई। हाँ, जिसको टीबी हो वो खुद एहतियात करे, दूसरों का दूसरों के तवक्कुल का इम्तिहान न ले कि मैं, वो टीबी का मरीज आ रहा है आपके मुंह में आके खांस रहा है, गले मिल रहा है आपसे और कह रहे मैं देखना चाह रहा हूं कि आपका अल्लाह पे कितना तवक्कुल है। तो किसी और के तवक्कुल को आजमाने की इजाजत नहीं है। आपके बच्चों को चिकन पॉक्स निकला है, बच्चों को घर में रखें, पड़ोसियों के घर में ना भेजें। आई बात समझ में? लेकिन खुद भी घर से मत भागे, ना किसी दूसरे बच्चे को नानी के यहां भेजें, बोले इधर ही रहो, कोई बात नहीं, लग गया तो कोई बड़ा मसला नहीं। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारियां नहीं लगती। मतलब हदीस का समझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह पर एतमाद करना है। अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। सहाबी आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया ला अदवा, बीमारियां नहीं लगती। उन सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा एक ऊंट को खारिश होती है तो उसकी वजह से दूसरे को भी हो जाती है, आप तो फरमा रहे हैं कि नहीं लगती, तो ये ऊंट को कहां से लग गई? नबी ने फरमाया फमन अजरबल अव्वल, पहले को कहां से लगी है? पहले ऊंट को खारिश कहां से लगी? क्या मतलब? जैसे पहले ऊंट को खारिश अल्लाह ने अपनी मर्जी से लगा दी ना, और इसमें तुम रुकावट नहीं बन सके, अल्लाह चाहेगा तो दूसरे ऊंट को भी अपनी मर्जी से लगा देगा, चाहे इसी के जरासीम लेके लगाए या कहीं और से जरासीम लगा दे। क्या मतलब? इस बारे में वहमी मत बनो, वहमी मत बनो। ठीक है, वैक्सीनेशन कर लें आप, खारिश की एहतियात कर लें आप, और मजीद ऊंट उसमें लाके छोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन इस नुकसान इसका पता है क्या होता है? मैं देख रहा हूं लोगों को, कोई बीमार होता है ना, कहते हैं यार मैं उसके घर गया था ना, वहां से लगी है। ये किस पे डाल दिया? ये खाता उस पे डाल दिया। वो पहले ही बीमार है, ऊपर से उसको ये एहसास कमतरी की मेरी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें निस्बत हमें किसकी तरफ करनी है? अल्लाह की तरफ, क्योंकि एक ऐसा सबब है जो ज़ईफ है, ताकतवर सबब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां यह सबब होगा तो नतीजा निकलेगा, बल्कि हजारों जगह पे सबब पाया जाता है, नतीजा एक आध जगह पे निकलता है, एक आध जगह पे नतीजा निकलता है। इसलिए इस सबब को ज्यादा फ्रीक करने की हमें शरीयत ने इजाजत, बोलो भाई, नहीं, ज्यादा प्रोटोकॉल देने की इसको। तो हम तो देखते हैं यहां, अगर हमारे मुल्क में, यानी अगर ये हकीकत में जुकाम इतना तेजी से लगता ना, तो हम सब यहां बैठ के छींक रहे होते, क्योंकि वुजू खाने पे जो कुछ हो रहा है आप देख लें, ऐसे थूकते हैं नमाजी भाई, कोशिश होती है सामने वाले के मुंह पे लगे जाके, क्योंकि निशाना पक्का नहीं है तो वो नीचे जाके लगता है। तो कहां किसको जुकाम होता है, क्या होता है? लेकिन उलमा ये कहते हैं कि जुकाम के मरीज को खुद एहतियात बहरहाल करनी चाहिए।
اگر وہ ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی, اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی. جب بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی تو ساتھ والے کو گھن آتی, کیا کر رہا ہے بھائی, تو گھر میں جا. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں, دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. حفاظتی ٹیکوں والا بھی, پولیو کے قطروں والا بھی, سارے مسائل حل ہو گئے. آپ پلائیں پولیو کے قطرے بھی اپنی ذمہ داری پہ پلائیں, حفاظتی ٹیکے بھی لگائیں. جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا, تو شاید ان کے بچے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی بن جائیں. اور پھر بھی زیادہ پریشان. میں نے تو جانوروں پہ بڑے تجربے کیے ہیں. یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا, ریوڑ سے آپ خریدیں, گاؤں سے لائیں, ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا. یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی. یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ کی. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں, بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا, وہ بکرے لا کے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا, آج میں نے فلاں کے, مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار. آج میں نے کہا یہ گوشت, کہہ رہے ہیں یار وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا, وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی؟ کہہ رہے یار اس کو. میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. حیرت کی بات, یہ بھی تو رپورٹ ہے نا. آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے. پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے, یقین آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا. کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں الحمدللہ, اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک تو. اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہو. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو. گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی, وہی والا رکھو. تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکہ لگا لینا چاہیے. میں نے بتایا جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرہ. لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے. نہ لگاؤ, کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو, کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرہ بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرہ تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرہ تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرہ اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں, برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرہ نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دواؤں کھلاؤ کہ اور نکلے, تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے. چکن وہ جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے. اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کر دوں, چھوٹی سی رپورٹ. میں نے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اے کے کبھی ٹیکے نہیں لگائے. میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, پتہ نہیں بی یا سی ہے, بہت خطرناک. تو میں ہیپاٹائٹس سے تو نہیں مرا, لیکن میں اس رپورٹ سے قریب تھا کہ دائرہ فانی سے کوچ کر جاؤں. تو میں نے کہا, پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ. تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا کچھ مقدمے, تو میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے ٹھیک ہے, تو وصیت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمہ باقی. پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں, اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی, اور اللہ سے گڑگڑاؤ, توبہ طائب کرو, جو کسی کے لین دین ہے پورا کرو. یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا. کون بتاتا ہے بھائی, بچوں کو یتیم ہونے والے ہو. پھر اللہ کا شکر ہے رپورٹ یہ آئی کہ وہ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا, مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑ کے اس پہ قابو, بولو بھائی, کر لیا, وہ خود ہی ہو گیا. اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اللہ نظر سے بچائے, اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ کو مرتے دم تک ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتا, کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے.
قدرتی طریقے سے علاج ہوا ہے اس کا؟ نہیں آ رہی بات. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے, وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو, بچوں کو بھی حتی الامکان خود ہی لڑنے دو چکن پاکس کے خلاف. میں ہیپاٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا, وہ تو ہماری باڈی نے لڑ کے قابو کر لیا, آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے تو لگا لیں ٹیکا اپنی ذمہ داری پہ. میں تو قائل نہیں ہوں, پھیلا ہوا ہے میں اس معاملے میں نہیں لگاتا, ٹیکے ویکے نہیں لگاتا. اللہ ہی بہتر ہے. احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں, گند بلا نہ کھائے اور استعمال شدہ سرنج نہ لگائے. بلیڈ جو نائی, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, یہ جو نائی لوگ ہیں نا, ہیئر ڈریسر, یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ہی بلیڈ 10 قسم کے لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں. تو بلڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. پھر یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں, صفائی نہیں رکھتے اس کی. تو مجھے جہاں تک ڈاکٹروں سے یہ بات پتا چلی ہے, یہ سب سے زیادہ بلیڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. یہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, جب آپ کے سر پہ, اس لیے ٹنڈ کراؤ ہی نہیں احتیاط. تو یہ گدی پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو یہ بلیڈیں سال میں کم از کم 10-20 ہزار آدمیوں کی گدیوں پہ لگ چکی ہوتی ہیں. 10-20 ہزار میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. اب یہ دھوتے نہیں ہیں. شریعت میں صفائی کا تو حکم ہے نا, صفائی ستھرائی, وہ تو بہت حساس ہے اسلام اس بارے میں. دھوتے نہیں ہیں, تو اب دھوئیں گے نہیں اور وہی بلیڈ سب کے لگاتے رہیں گے, ظاہر ہے پھر اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پہ توکل کریں. وہمی بننے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. اس سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. جو موضوع میں نے لے کے چلا تھا, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو لے کے چلوں گا کہ بھئی رمضان سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں.